بسم اللہ۔ جج صاحبان اور وکلاء، وکیل صاحب میں اپنے درجن بھر معاونین کے سپریم کورٹ میں ایک درخواست ضمانت لیے کھڑے تھے اور شور مچا رہے تھے۔ دھیرے دھیرے یہ شور بڑھتا گیا اور جج صاحب کو کہنا پڑا، ہمیں معلوم ہے کہ آپ لوگ اسی طرح شور مچا کر اور ہائی کورٹس کے ججوں پر دباؤ ڈال کر ضمانت منظور کروا لیتے ہو، مگر یہ سپریم کورٹ ہے، یہاں یہ ہتھ کنڈے نہیں چلیں گے۔ تب وکیل صاحبان خاموش ہوئے۔ میں یہ بات صرف وکیلوں کے بارے میں نہیں کہہ رہا کہ وہ اپنا کام جو ہے دیانتداری سے کریں تو جیت جائیں یا مقدمہ ہار جائیں، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اور یہ بات صرف وکیلوں کے لیے نہیں ہے، معاشرے میں بہت سے کاموں کے لیے بہت سے لوگ درکار ہوتے ہیں۔ یہ سب لوگ قابل احترام ہیں بشرطے کہ یہ اپنا کام مہارت اور دیانتداری سے کریں۔ ہر شخص اپنے کام کا تربیت یافتہ ہو۔ میں اپنے ڈاکٹر بیٹے کے پاس یو کے گیا تو ان کے نظام تعلیم کو بھی بغور دیکھا۔ وہ لوگ 18 سال سے کم اور غیر تربیت یافتہ آدمی کو کوئی کام نہیں کرنے دیتے۔ ایف اے ایف ایس سی تک تعلیم حاصل کرنا لازمی ہے۔ اس کے بعد جو اسٹوڈنٹ آگے تعلیم حاصل کرنے کا خواہش اور اہلیت رکھتا ہو، حکومت اسے وظیفہ دے کر تعلیم جاری رکھنے کی اجازت دے دیتی ہے۔ باقی کے لوگ آزاد ہوتے ہیں کہ وہ کسی عملی کام کی ٹریننگ لیں اور معاشرے کے مفید شہری بنیں۔ میں نے وہاں دیکھا کہ لڑکیاں حجام کا کام کر رہی ہیں اور دیگر کام مثلا دکانوں پر کام کر رہی ہیں۔ وہاں کسی کام کو کمتر نہیں سمجھا جاتا اور ہر شخص کو اتنا معاوضہ مل جاتا ہے جو ہنسی خوشی زندگی گزارنے کے لیے کافی ہو۔ بعض لوگوں کی تو اتنی مانگ ہوتی ہے کہ وہ آپ کو ہفتوں مہینوں کی تاریخ دیتے ہیں۔ ابتدائی تعلیم کے دوران طلباء یا اساتذہ پر کوئی جانبداری، کوئی پابندی نہیں ہوتی، کوئی ٹیسٹ نہ ہوم ورک۔ صرف اتنی پابندی ہے کہ اساتذہ اور شاگرد تعلیمی ادارے میں حاضر ضرور ہوں۔ وہاں غیر حاضری کو اچھا نہیں سمجھا جاتا، مگر سزا پھر بھی نہیں۔ وہاں سزا کا، خاص طور پر جسمانی سزا کا تو کوئی سوچ بھی نہیں سکتا۔ تعلیم کو زیادہ سے زیادہ دلچسپ اور خوشگوار بنانے کی کوشش کی جاتی ہے۔ کوئی ٹیچر اپنے شاگرد کو گھورتا بھی نہیں ہے۔ ہاں، تو میں وکلاء کی بات کر رہا تھا۔ عدالت میں وکیل کا کام یہ ہے کہ وہ سچ تک پہنچنے کے لیے عدالت کی مدد کرے۔ جیت ہار تو ہوتی رہتی ہے۔ اگر جھوٹ، بددیانتی، دھوکہ دہی سے کوئی وکیل ہارتا یا جیتتا ہے تو وہ اتنا ہی بڑا مجرم ہے جس سے وکیل صاحب نے فیس لی ہے۔ دو ہی راستے ہیں، ایک راستہ رحمان کا ہے اور دوسرا شیطان کا۔ یہ فیصلہ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں پر چھوڑ دیا ہے کہ وہ اپنے حصے کا رزق حلال طریقے سے حاصل کرتے ہیں یا حرام طریقے سے۔ اس میں کوئی الجھن نہیں ہے۔ انسان کا دل اور ضمیر اسے آگاہ کرتا رہتا ہے کہ وہ کدھر جا رہا ہے، رحمان کی طرف ایک قدم، جنت
اور شیطان کی طرف ایک قدم جہنم میں لے جاتا ہے۔ میں مولوی نہیں ہوں نہ مبلغ، یہ سب باتیں ازل سے کی جا رہی ہیں اور ابد تک کی جاتی رہیں گی۔ تاریخ کا واحد سبق یہ ہے کہ انسان تاریخ سے کوئی سبق نہیں سیکھتا۔ عدالتوں میں لڑائی جھگڑا، عدالتوں پر حملے، وکلاء کی شان کے خلاف۔ تعلیم یافتہ آدمی کو سب سے پہلے اچھا انسان ہونا چاہیے۔ یہ آسان کام نہیں ہے، بہت سے دریا پار کرنا پڑتے ہیں، دشوار راستوں سے گزرنا پڑتا ہے، مگر سیدھے راستے پر گامزن شخص اپنی منزل کو پا ہی لیتا ہے۔ آپ کی تہذیب کا پیمانہ آپ کا رویہ ہے۔ بس کہ مشکل ہے ہر کام کا آساں ہونا، آدمی کو بھی میسر نہیں انسان ہونا۔ یہ ہمارے غالب ہیں۔ آپ مولانا فضل الرحمن کو ہی لے لیجئے، ان کا دعویٰ ہے کہ وہ جہاد پر نکلے ہوئے ہیں، اور جو ان کا ساتھ نہیں دے گا وہ بے غیرت ہوگا، پٹھان تو وہ ہرگز نہیں ہوگا۔ اب ذرا غور فرمائیں، یہ کس کے خلاف جہاد پر؟ نیب کے خلاف، جو کرپشن اور آمدن سے زائد اثاثوں کے الزام میں اس کے گرد گھیرا تنگ کر رہی ہے، یا ایک جائز حکومت کے خلاف، یا عمران خان کے خلاف جس کو سلیکٹڈ کہتے ہوئے مولانا سمیت 11 بجھے ہوئے ستاروں کی زبان نہیں تھکتی، یا پاک فوج کے خلاف جو ان کی جان و مال عزت کے لیے روزانہ اپنے جوانوں کی قربانی دے رہی ہے۔ ان کا خیال ہے کہ ان کے بغیر کوئی حکومت مکمل ہو ہی نہیں سکتی۔ وہ عمران خان سے جان چھڑانے کے لیے پورے پاکستان کو آگ لگا کر راکھ کرنے کا عزم رکھتے ہیں۔ ان کی عمران کے ساتھ بغض و عناد اور حسد پاکستان سے دشمنی میں بدل چکا ہے۔ یوں تو وہ اور ان کے آباء و اجداد شروع سے ہی پاکستان کے دشمن ہیں، مگر آج کل جس آگ میں یہ فرقہ پرست مولوی جل رہا ہے بڑی خوفناک ہے۔ اس ذہنی حالت میں وہ کچھ بھی کہہ سکتا ہے اور کچھ بھی کر سکتا ہے۔ بہتر ہے کہ اسے حفاظتی حراست میں رکھا جائے۔ ممبر و محراب اور جبہ و دستار کا کھڑپینچ جہاں تک پہنچ گیا ہے، لوگ ان کے نمائشی حلیہ کو نہیں دیکھیں گے، وہ ان کی زبان سے نکلے ہوئے الفاظ کو سنیں گے جو انتہائی باغیانہ اور غدارانہ ہوتے ہیں۔ وہ انقلاب لانے کی کوشش میں ہیں، اور وہ 100 کے قریب لاشوں کی تلاش میں ہیں، تاکہ فساد اور انتشار کی مدد سے حکومت کو غیر مستحکم کر دیں۔ پاکستان سے زیادہ ہندوستان افغانستان سے محبت کرتے ہیں۔ غیرت اور عزت کا تقاضا یہ ہے کہ موصوف وہاں ہجرت کر جائیں، پھر پتہ چل جائے گا کہ وہاں وہ رہ جانے والے اور کشمیر کے مسلمانوں پر کیا بیت رہی ہے۔ کھانا پینا عیش و آرام پاکستان سے لینا، اور پھر اسی کے خلاف تقریریں کرنا، دھرنے دینا، ریلیاں نکالنا اور سازشیں کرنا پرلے درجہ کی منافقت نہیں ہے تو پھر کیا ہے؟ یہ دین کے ٹھیکیدار اپنے شاگردوں اور پیروکاروں کو کیا تعلیم و تربیت دیتے ہوں گے؟ انہیں دکھ اور پریشانی یہ ہے کہ اگر عمران خان 5 سال پورے کر گیا تو اگلا انتخاب 2/3 سے جیتے گا، اور ان 11 ستاروں کا بستر گول ہو جائے گا۔ ان کی سیاست ہمیشہ کے لیے دفن ہو جائے گی۔ یہ لوگ انقلاب کا نعرہ تو گلا پھاڑ کر لگاتے ہیں، مگر یہ نہیں جانتے کہ انقلاب ان کو 100-200 لاشیں نہیں، 100-200 لاکھ لاشیں دے کے جائے گا۔ آپ لوگ پاکستان کے بھوکے ننگے 20 کروڑ عوام سے زیادہ انسانوں کو سڑکوں پر نکلنے کی دعوت نہ دیں، خود ہی سیدھے راستے پر آ جائیں، ورنہ سزا اور جزا کا فیصلہ یہیں ہو جائے گا۔ فرانس، روس، چین اور ایران کے انقلابات کو غور سے پڑھیں۔ بے بس اور بے کس لوگوں کی آنکھوں میں خون اترا ہوا تھا، اور وہ شاہی خاندانوں اور ان کے رشتہ داروں، چمچوں، کڑچھوں کو سڑکوں پر اجتماعی پھانسیاں دے رہے تھے۔